بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، یہ 1664 کی ایک اندھیری رات کا واقعہ ہے کہ لندن کے افق پر ایک دمدار ستارہ طلوع ہوا۔ اس زمانے میں لوگ توہمات کا بہت شکار ہوتے تھے، لہٰذا لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ستارہ نحوست کی علامت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لندن کی آبادی صرف 4.25 لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور یہ شہر جرائم پیشہ لوگوں کی آماج گاہ تھا، لہٰذا ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے شہر کے ارد گرد ایک 4 دیواری تعمیر کی گئی تھی اور 4 دیواری سے باہر غریب لوگ اور 4 دیواری کے اندر شہر کے امراء کا بسیرا تھا۔ اس دمدار ستارے کو طلوع ہوئے 1 سال کا عرصہ مشکل گزرا ہوگا کہ طاعون کی وبا نے لندن کے شہر پر حملہ کر دیا۔ وبا کا حملہ اتنا شدید تھا کہ لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس دوم بھی لندن کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا بسے، اور اسی وبا کی وجہ سے لندن کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی بھی بند کر دی گئی اور تمام طالب علم اپنے گھروں کو واپس پلٹ گئے۔ ان بچوں میں ایک 23 سالہ نوجوان تھا جس نے وبا کی وجہ سے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا تھا۔ ایک صبح وہ گھر کے باہر سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ریاضی کی گٹھیاں سلجھا رہا تھا کہ ایک سیب اچانک اس کے سر پر آ کر گرا، تو اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ وہ کون سی غیبی طاقت ہے جس نے سیب کو زمین پر گرنے پر مجبور کیا۔ یہیں سے اس نے دنیا کو ایک نیا قانون اور ایک نئی تھیوری دریافت کر کے دی، اور اس نے ثابت کیا کہ کائنات کا سارا نظام، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پربت، نالے، یہ سب کچھ کشش ثقل کے تحت ہی حرکت کر رہے ہیں، اور یوں دنیا کو قرنطینہ میں بیٹھے ہوئے وبا کے زمانے میں ایک نوجوان نے ایک نئی ایجاد کا پتہ چلوا دیا۔ ناظرین، یہ بچہ مشہور سائنٹسٹ آئزک نیوٹن تھا، جس نے وبا کے زمانہ میں گھر میں قرنطینہ ہو کر نفسیاتی اور ذہنی مسائل کا شکار ہونے کے بجائے اپنی تحقیق و جستجو کو اتنا آگے بڑھایا کہ وہ جدید سائنس کا بانی کہلایا۔ نیوٹن آج سے 400 برس پہلے پیدا ہوا تھا، جب دنیا میں نہ جدید ہاسپٹل تھے، نہ ماہر ڈاکٹر اور نہ ہی اینٹی بایوٹک ادویات۔ ان تمام منفی عوامل کے باوجود اس نے قرنطینہ میں رہ کر دنیا کا دھارا بدل ڈالا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ انسان مشکل ترین حالات میں بھی محنت کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں جب ہم تیسری مرتبہ کورونا کی تیسری لہر کی وجہ سے اپنے گھروں میں قید ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں وقت کو قیمتی بنانا ہوگا، خصوصاً رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک لکھا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قبرستان سے گزر ہوا تو اسی جگہ رک گئے اور سر کو جھکا لیا۔ شاگردوں نے پوچھا، استاد محترم، کس چیز نے آپ کو متعجب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مرے ہوئے لوگ زندہ لوگوں سے چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، اس مہینہ کی قدر کرو، کیونکہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور ہماری طرح اس مہینہ کو کہیں ضائع نہ کر دینا، کیونکہ عنقریب تم بھی قبروں میں لیٹ کر ہماری طرح ایک ایک نیکی کو ترسو گے۔ کاش ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور مل جائے۔ حضرت علی نے مزید فرمایا کہ اے لوگو، اگر رمضان کی قدر مرے ہوئے لوگوں کی طرح زندہ انسان سمجھ لیں تو ساری دنیا کے انسان اس مہینہ میں سب کام کاج چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔